میری شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن میرا شوہر میرے سامنے اپنا چہرہ ڈھک کر آتا تھا۔ میرے سونے کے بعد ہی وہ سوتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اس جیسا خوبصورت مرد دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں جب بھی اس کا چہرہ دیکھنے کا کہتی تو وہ رونے لگ جاتا اور خود کو کمرے میں بند کر لیتا۔ میں حیران تھی کہ آخر میرا شوہر ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک روز اسے نیند کی دوا کھانے میں ملا کر میں نے سلا دیا، اور جو ہی اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو میرا نام ربا ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ بہن بھائی ہوں یا کزن یا پھر اسکول کالج کے دوست، میں ہمیشہ اپنی ہی ذات کی اسیر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرے پاس ایک گڑیا تھی جو مجھے خالہ جان نے دبئی سے لا کر دی تھی۔ وہ گڑیا بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے اخروٹی رنگ کے بال مینڈیوں کی صورت میں گوندے ہوئے تھے، اور اس کی کالی لمبی آنکھیں اس کی گندمی چہرے پر بہت دلکش لگتی تھیں۔ جب اس میں سیل ڈالتے تو وہ عربی میں لہک لہک کر گاتی اور جھوم جھوم کر چلتی تھی۔ وہ گڑیا تو میری جان بن گئی تھی۔ میں اسے ہر دم اپنے ساتھ ہی رکھتی اور کسی بہن بھائی کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیتی، جبکہ میرے پاس اور بھی کھلونے موجود تھے۔ مگر وہی بات کہ مجھے جو چیز پسند ہوتی پھر اس کے علاوہ کسی اور کی جانب نہ دیکھتی، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئیں تو میں نے اسی ڈر سے ان کے بچے میری گڑیا کو خراب نہ کر دیں اسے اپنی الماری کے سب سے نچلے خانے میں چھپا دیا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ہونی کو کون روک سکتا ہے، تو ایک دن نہ جانے کیسے پھپھو کے شریر بیٹے کو میری گڑیا نظر آ گئی، اور اس نے موقع دیکھ کر وہ الماری سے نکال کر توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ جب میری اس گڑیا پر نظر پڑی تو میں نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، مگر ابو نے پھپھو کے سامنے مجھے 2 ہاتھ مار دیے کہ کیا ہوا، گڑیا ہی تو تھی، کیوں اتنا شور ڈالا ہوا ہے، جبکہ ان کا وہ شیطان بیٹا میسنا بنا کھڑا سب سے نظر بچا کر مجھے منہ چڑھاتا رہا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اپنی بہن اور بھائی کی بیوی کی بہن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ میری اماں کی بہن کا دیا تحفہ تھا، جس کی ابو کی نظر میں کوئی اوقات نہیں تھی۔ ابو کی شروع سے ہی یہ عادت تھی، وہ ہمیشہ امی کے میکے والوں کو نظر انداز کرتے اور اپنے بہن بھائیوں کو اہمیت دیتے تھے، جبکہ میرے ننھیال والے ہمارے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے، مگر پھر بھی ابو کا یہ رویہ ہمیشہ ہی رہا۔ بچپن میں تو یہ سب دیکھ کر میں بہت دکھی ہو جاتی تھی اور کبھی حیران ہوتی کہ ابو ایسا آخر کیوں کرتے ہیں، مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی یہ بات سمجھ میں آتی گئی کہ اب وہ بھی انہی مردوں کی طرح ہوتے تھے جو بیوی اور اس کے گھر والوں کی ہر اچھی بات کو نظر انداز کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور ان کی نظر میں بس وہ خود اور ان کا خاندان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اپنے خاندانوں والوں کا کڑوا بھی ہپ ہپ ہوتا اور سسرال کا میٹھا بھی تھو تھو۔ انہی رویوں کے درمیان جب میں بڑی ہوئی تو میرا دل ان تمام رشتوں سے اور ان کی منافقت سے بیزار ہو چکا تھا۔ مجھ سے بڑی بہن کے لیے پھپھو اور خالہ دونوں نے رشتہ مانگا تھا، مگر ظاہر ہے کہ ابو کا فیصلہ پھپھو کے حق میں ہی ہونا تھا، اور یہی ہوا، جبکہ پھپھو کی عادت اور چالاکی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اور اسی وجہ سے جب ابو نے آپی کا رشتہ پھپھو کو دیا تو لوگوں نے باقاعدہ آ کر امی سے تعزیت کی کہ تم جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو ایسی جگہ دے رہی ہو جہاں کوئی اپنی بیٹی کو دینے کو تیار نہیں۔ مگر ابو کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتے سب کی باتیں ایک طرف رہ گئیں، اور آپی کی شادی پھپھو کے بیٹے سے طے کر دی گئی۔ میں ان سب باتوں سے بے حد دل برداشتہ ہو گئی۔ میرا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ انہی دنوں میرے پاس رانگ نمبر سے کال آئی۔ وہ ایک لڑکا تھا جس نے کہا کہ غلطی سے میرا نمبر لگ گیا ہے، مگر وہ اس وقت کسی بات کو لے کر بہت پریشان تھا، اور کیا میں انسانی ہمدردی کے ناطے اسے کچھ دیر بات کر سکتی ہوں۔ میں خود بھی اس وقت کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہی تھی اور اپنے گھر کے ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ کہے جو بھی کہنا چاہتا ہے، میں اس کی بات سنوں گی، پھر نہ جانے کیسے ہماری یہ اتفاقیہ ہونے والی جان پہچان دوستی اور پھر گہری وابستگی میں تبدیل ہو گئی۔ میں تو ویسے ہی گھر میں بھی کسی سے اپنے دل کی بات نہ کرتی تھی اور اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی، مگر اس لڑکے جس نے اپنا نام شان بتایا تھا، اس سے میں اتنی فرینک ہو گئی
اور اپنی ہر بات اور ہر مسئلہ اس سے ڈسکس کرنے لگی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور اس طرح کسی بھی اجنبی پر بھروسہ کرنا درست ہوگا بھی یا نہیں۔ انہی دنوں پھپھو کی آمد و رفت بڑھ چکی تھی، اور ہماری طرف سے بھی مکمل تیاریاں ان کی ہدایات کی روشنی میں ہی ہو رہی تھیں۔ آپی اور امی کا خون خشک ہوا جا رہا تھا، کیونکہ پھپھو کا کچھ پتہ نہ ہوتا کہ وہ کس بات پر گھر میں فساد کروا دیں۔ کوئی بات انہیں ناگوار گزر جاتی تو پھر ابو کے ذریعے گھر میں ہنگامہ کرواتے۔ انہیں بالکل دیر نہ لگتی۔ مجھے تو ابھی سے آپی کی شادی کے بعد کی زندگی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ آپی بھی ایسا لگتا تھا کہ دن بدن سوکھتی جا رہی تھی۔ لڑکیاں تو شادی سے پہلے ہزار رنگ کے سپنے آنکھوں میں سجا لیتی ہیں، مگر یہاں تو اس کی آنکھوں سے خوف و ہراس کے سائے لپکتے، اور چہرے سے برسوں کی بیماری نظر آنے لگی تھی۔ پھر اس کی شادی کا دن آن پہنچا۔ جس دن اس کو مائیوں بٹھایا گیا اس دن وہ گھر میں نہیں تھی۔ میری ماں کی حیرت زدہ آنکھیں اور سفید لٹھے جیسا رنگ، اور ابو کی وہ وحشت اور گسیلی گونجدار للکار آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ آپی گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ آپی جو بہت سیدھی تھی، جو ہمیشہ ابو کے آگے سر جھکائے آتی تھی، اب وہ اور جس نے چپ چاپ اپنی بربادی کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا، اس میں کہاں سے ایسی باغی روح پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ میری حیرت زدہ سوچیں تو بس یہیں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ پھپھو نے گھر آ کر جو تماشا کیا، امی اور ان کے خاندان اور ان کی تربیت کی شان میں جو جو زہر اگلا، اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو بیچ چوراہے کی طوائف بنا دیا۔ اس وقت ابو نے بھی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں چپ کروانے کی کوشش کی، اور قربانی کی بکری کے طور پر مجھے سامنے پیش کر دیا کہ اپنی آپی کے بدلے وہ مجھے لے لیں۔ مگر پھپھو نے تو یہ بات بھی سن کر زمین پر تھوک دیا کہ کہنے لگی کہ جس درخت کی ایک بیری زہریلی ہو تو کون عقل مند دوسری چکھ کر اپنی زبان جلائے گا؟ پھپھو کی نفرت کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں اس جہنم کا حصہ بننے سے بچ گئی، جس سے فرار کے لیے آپی نے گھر سے فرار ہونا گوارا کر لیا تھا۔ مگر اس کا جو نقصان ہوا وہ بھی کم نہ تھا۔ لوگ ایسی باتیں کہاں بھلاتے ہیں اور نہ کسی کو بھولنے دیتے ہیں۔ مزید 4 سال گزر گئے، مگر باوجود کوشش کے بھی میرے نام پر کسی رشتے کا پتھر اس گھر میں نہ گرا۔ ابو کے خاندان نے تو آپی کے جانے کے بعد ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا، جس میں زیادہ کوشش پھپھو کی سفارت کاری کی تھی۔ ننیال کو جتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آپی کے جانے کے بعد امی کی جو درگت بنی تھی، تو ایک طرح سے وہ لوگ خود ہی ہماری جانب سے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ امی بھی شدید بیمار رہتی تھیں اور چپ چاپ بستر پر لیٹی رہتی تھیں۔ ابو کے اندر بھی اب پہلے والا دم خم نہ بچا تھا۔ خاص طور پر آپی کا واقعہ اور عزیز بہن کی طرف سے ملنے والی ذلت نے انہیں توڑ ڈالا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ تو شان پر حیرت تھی، جو میرے برے وقت میں اتنے قریب ہو گیا تھا وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح دن رات اس کا نمبر ملاتی رہی، میسج کرتی رہی، مگر اس نے تو شاید فون ہی بند کر دیا تھا یا سم ہی نکال دی تھی۔ آپی کے بعد یہ مزید بڑا دھچکا تھا، جس نے مجھے مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، بلکہ میرا اعتبار کرنے اور محبت سے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اب احساس ہوا کہ مشکلات اور اکیلا پن کیا ہوتا ہے۔ میں اس وقت اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی جس کا شکار گھر کا ہر فرد تھا۔ ایک دن میں چھت پر ٹہل رہی تھی، اچانک مجھے آواز آئی جیسے کسی نے میرے شوہر کا نام پکار کر بابا کہا ہو۔ میں ایک دم سے چھت سے نیچے گئی تو سامنے میری نند آئی ہوئی تھی، مجھ سے ملنے لگی۔ میں اس کے بیٹے کو دیکھنے لگی، شاید اس نے میرے شوہر کو بابا کہہ کر پکارا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، وہ مجھے بہت پیارا لگنے لگا، پر وہ ارد گرد دیکھ کر ماما ماما کہہ رہا تھا، اور میرا شوہر اس سے چھپنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ میں نے اپنی نند کو کہا کہ یہ بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا۔ اس بچے کی آنکھیں بالکل مجھے اپنی آنکھوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس نے ابھی بھی اپنا منہ چھپا رکھا تھا، اور وہ اپنی بہن کو کوئی اشارہ کر رہا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھنے کے بعد وہ بچے کو لے کر اندر چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بچہ بار بار میرے شوہر کا نام پکار رہا تھا۔ میرا شوہر گھبرا گھبرا کر بار بار مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ واضح ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھ رہی ہوں
اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ مجھے اس بچے کی باتیں پریشان کرنے لگیں کہ وہ کیوں میرے شوہر کو بابا کہہ رہا تھا۔ یقین تو مجھے کسی پر نہیں تھا، پر اب وہ میرا شوہر تھا، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ رات کے وقت میری نند کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بہت ہی کوئی تم لوگ چلاک قسم کے ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے ایسا آخر کیوں کہہ رہی تھی، حالانکہ جب وہ آئی تھی مجھ سے بالکل ٹھیک طریقے سے ملی تھی۔ یہ اچانک سے اس کا رویہ آخر کیوں بدل گیا تھا؟ میں نے زبردستی ہنستے ہوئے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میری بات پر وہ مسکراتی ہوئی بولی کہ مذاق کر رہی ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ اچانک پھر سے اس کے رویے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کوئی بات پوچھنی تھی تو تم نے کیا مجھ سے؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا بیٹا میرے شوہر کو کیوں بابا کہہ رہا تھا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ویسے ہی وہ کسی کو بھی کہہ دیتا ہے، تم پریشان مت ہو، اور ویسے تم نے کیوں پوچھا؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے، مجھے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی کہ پہلے اس کی شکل کا تو پتا کر لو کہ کیسا ہے، کبھی اس نے اپنی شکل دکھائی ہے تمہیں کیا؟ ایک دن میں چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اچانک مجھے آواز آئی جیسے کسی نے میرے شوہر کا نام پکار کر بابا کہا ہو۔ میں ایک دم سے چھت سے نیچے گئی تو سامنے میری نند آئی ہوئی تھی، مجھ سے ملنے لگی۔ میں اس کے بیٹے کو دیکھنے لگی، شاید اس نے میرے شوہر کو بابا کہہ کر پکارا تھا، مجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ میں نے اس کے بچے کو اٹھایا، وہ مجھے بہت پیارا لگنے لگا، پر وہ ارد گرد دیکھ کر ماما ماما کہہ رہا تھا اور میرا شوہر اس سے چھپنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ میں نے اپنی نند کو کہا کہ یہ بہت پیارا بیٹا ہے، اس بچے کی آنکھیں بالکل مجھے اپنی آنکھوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس نے ابھی بھی اپنا منہ چھپا رکھا تھا اور وہ اپنی بہن کو کوئی اشارہ کر رہا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھنے کے بعد وہ بچے کو لے کر اندر چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بچہ باہر بار بار میرے شوہر کا نام پکار رہا تھا۔ میرا شوہر گھبرا گھبرا کر بار بار مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ واضح ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھ رہی ہوں، اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ مجھے اس بچے کی باتیں پریشان کرنے لگی کہ وہ کیوں میرے شوہر کو بابا کہہ رہا تھا۔ یقین تو مجھے کسی پر نہیں تھا، پر اب وہ میرا شوہر تھا، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ رات کے وقت میری نند کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بہت ہی کوئی تم لوگ چلاک قسم کے ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے آخر ایسا کیوں کہہ رہی تھی، حالانکہ جب وہ آئی تھی تو مجھ سے بالکل ٹھیک طریقے سے ملی تھی۔ یہ اچانک سے اس کا رویہ آخر کیوں بدل گیا تھا؟ میں نے زبردستی ہنستے ہوئے پوچھا کیا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میری بات پر وہ مسکراتی ہوئی بولی کہ مذاق کر رہی ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ اچانک پھر سے اس کے رویے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کوئی بات پوچھنی تھی تم نے کیا؟ مجھ سے اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا بیٹا میرے شوہر کو کیوں بابا کہہ رہا تھا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ویسے ہی وہ کسی کو بھی کہہ دیتا ہے، تم پریشان مت ہو، اور ویسے بھی تم نے کیوں پوچھا؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے، مجھے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی کہ پہلے اس کی شکل کا تو پتا کر لو کہ کیسا ہے، کبھی اس نے اپنی شکل دکھائی ہے تمہیں کیا؟ اس کی یہ بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں دیکھوں کیسے اسے، پر جب میں رات کو کمرے میں جاتی وہ میرے سونے کے بعد کمرے میں آتا، اور صبح جب میں اٹھتی تو وہ اٹھ چکا ہوتا اور منہ ڈھانپ لیا ہوتا۔ اگلے دن جب میری نند جانے لگی تو اس کا بیٹا ضد کرنے لگا کہ یہ اسے نہیں جانا، اسے بابا کے پاس رہنا ہے۔ وہ رو رہا تھا اور میرا شوہر اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، اس کی ماں نے اسے روک دیا اور کہنے لگی وہ نہیں جانتا تمہیں، تم اندر جاؤ۔ ان کی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ اب میں سوچنے لگی کہ کاش میں نے دیکھا ہوتا، کاش ابو نے چھان بین کی ہوتی، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور یہ سب آخر کیا چل رہا ہے۔ اب میں کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں گھر سے فون آیا، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے پاس لے کر جائیں۔ وہ پریشان ہو گیا
اور کہنے لگا کہ میں اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کی منت کی کہ آخر وہ مان گیا۔ اگلے دن ہی ہم گھر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے نوٹ کیا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی شکل سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندر جانے سے ڈر رہا ہو۔ اس نے پھر بھی منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ گھر میں جانے کے بعد میں اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر ابو کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کے وقت میں اپنے پرانے کمرے میں آ گئی۔ ساتھ ہی وہ شوہر تھا، وہ کمرے کو ارد گرد سے حیرت سے دیکھنے لگا اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے پرانی یادوں نے گھیر لیا۔ وہ عجیب نظروں سے پورے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اسے گھر سے کیا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سر میں درد ہے، چائے کا کپ دو۔ اس نے شادی کے بعد آج پہلی دفعہ مجھے کوئی کام کہا تھا۔ میں چائے بنانے چلی گئی، پر میرا دھیان اسی کی طرف تھا کہ وہ کیوں اتنا الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ میں چائے بنا کر لائی۔ وہ الماری میں سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے پیچھے ہوا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا کہ بس دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی پڑھنے والی کتاب مل جائے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چور چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہو۔ میرے ہاتھ سے اس نے چائے پکڑی اور اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھی جو مجھے دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ میں جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ پریشان ہو کر نگاہیں جھکا لیتا، اور آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ کبھی چائے کو تو کبھی کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ چائے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی، اور جب کافی رات کو آئی مجھے لگا کہ وہ سو گیا ہوگا اور وہ جاگ رہا تھا۔ میں کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر الماری کے پاس گری ہوئی تصویر پر گئی۔ میں نے جلدی سے جھک کر تصویر اٹھائی۔ تصویر کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے غصے میں اس کو پھاڑ دیا۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا بولا کہ تصویر کیوں پھاڑ دی تم نے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کچھ لوگ اسی کے طرح کے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آج میں نے اس کی تصویر کو پھاڑا ہے، کل کو سامنے ہوں گے تو انہیں بھی پھاڑ کے رکھ دوں گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی بھی آ گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کسی پر اس طرح یقین نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں اس قدر نفرت ہو جائے۔ مجھے اس کی بات ایسے لگی کہ جیسے پہلے کسی نے مجھ سے یہ بات کہی ہو، کسی نے مجھے پہلے بھی اس ٹاپک پر سمجھایا ہو۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا، کیا تھا، اور کیوں میرے مطلب کی باتیں کرتا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے یوں لگا تھا جیسے مجھے صدیوں سے وہ جانتا ہو۔ کچھ دن رہنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ ہم جیسے ہی گھر آئے سامنے میری نند آئی ہوئی تھی، اور مجھے اور میرے شوہر کو دیکھ کر بولی کہ کچھ برباد ہونے والا ابھی تک بچا ہے۔ میرے شوہر نے اس کو چپ کروا دیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی یہ میری نند آخر کیوں آئے دن آ جاتی تھی، اور اس کے بیٹے کی باتیں بھی مجھے پریشان کر دیتی تھیں۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میری نند کا بیٹا میرے پاس آیا اور میری گود میں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، مجھے تو بس آپ اچھی لگتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں پہلے یہاں کون تھا آپ کی جگہ پر؟ میں نے بچے کو حیرت سے دیکھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا اور مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی دوران میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ وہ بچہ ایک دم سے چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بابا میں نے کچھ نہیں بتایا۔ میرا شوہر ایک دم سے ڈر گیا اور اسے اٹھا کر باہر لے کر چلا گیا۔ میرا دل کرتا تھا کہ ایک بار اپنے شوہر کو دیکھ لوں، پھر میں آگے کچھ کرتی، کیونکہ مجھے اب اپنے شوہر پر شک ہو رہا تھا، بلکہ سارے گھر والوں پر ہی مجھے اب شک ہو رہا تھا کہ یہ سب ہی مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں کمرے سے باہر گئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا، میرا دل کر رہا تھا تو سوچا آپ کے لیے بھی بنا دوں۔ پہلی بار پیار سے بنا کر لائی ہوں، انکار مت کرنا۔ اس نے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے سامنے نہیں پیے گا، اس لیے میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ میرے پاس اس سے اچھا موقع اور کہاں ہو سکتا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے منہ کے گرد لپٹے ہوئے کپڑے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ کبھی کہتی اتار کر دیکھو، کبھی ہاتھ پیچھے کر لیتی۔
آخر کار میں نے ہمت کر کے اس کے چہرے کے گرد سے لپٹا ہوا کپڑا ایک دم سے ہٹا دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ وہاں پر تو میرا پیار تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی رونے لگی۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں ایک دم سے الماری کی طرف گئی اور چابی ڈھونڈ کر اس کا خفیہ دراز کھولنے لگی۔ دراز کھول کر میں اس کے اندر سے چیزیں نکالنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کمرے میں چیزیں پھینکنے لگی اور ساتھ ہی بری طرح سے رونے لگی۔ چیزیں گرنے کی آواز، میرے رونے کی آواز، سب کچھ مکس ہو گیا۔ میرا شوہر جو دنیا جہان سے بیگانہ چائے پی کر جس میں نیند کی گولیاں ملی ہوئی تھی سو رہا تھا، پر اب اٹھ چکا تھا اور گھبراتا ہوا کپڑے سے منہ ڈھانپنے لگا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے کپڑا گر گیا۔ میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے غصے میں کہا کہ دھوکے باز ہو تم نے برباد کیا ہے۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا کہ میں محبت کرتا تھا، مجبور تھا یہ قدم اٹھانے پر۔ ہم مجبور ہوئے تھے، جانتی ہوں۔ وہ کہتی تھی کہ وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے بھگا لیا تھا۔ جانتی ہو، وہ میری اس خوبصورت سی شکل پر مرتی تھی۔ وہ بھی نہیں رہ سکتی تھی میرے بنا۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک قدم اٹھایا، بنا سوچے سمجھے کہ اس سے اس کا خاندان برباد ہو سکتا ہے۔ میں صرف اسی کی خاطر تم سے بات کرتا تھا، تمہارے گھر کے حالات جانتا تھا۔ جانتی ہو، میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ جب اس کا بیٹا ہوا تو وہ مجھ سے بچھڑ گئی، بہت دور چلی گئی۔ پر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ تم اس کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ میں نے اس کے مرنے کے بعد تمہارے میسیجز غور سے پڑھے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بہت برا ہوں، تمہارے جذبات کے ساتھ میں کھیلا ہوں۔ اسی وجہ سے میں تمہیں اپنی شکل کبھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اور جانتی ہو، تمہاری بہن سے میں آج بھی محبت کرتا ہوں، پر جو جگہ تمہاری ہے میری زندگی میں وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ وہ بیٹا بھی میرا ہے، میری بہن کا نہیں ہے۔ میں شان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اپنی غلطیوں کے ازالے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ روتا ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔